بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی جگہ سے مال کا مل جانا جہاں سے ملنے کا گمان نہ ہو۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زباعہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ 2 یا 3 دن کے بعد قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، یعنی کہ کھانے کو ملتا نہیں تھا، اور جو کھانے کو ملتا تھا وہ ایسا خشک ہوتا تھا کہ اونٹ کی طرح مینگنی کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے۔ بقیع الغرقد میں ججبہ مقام میں ایک بے آباد جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بڑا سا چوہا 1 دینار اپنے بل میں سے باہر لایا اور ان کے سامنے رکھ کر اپنے بل میں چلا گیا، اور 1 دینار لاتا رہا یہاں تک کہ 17 دینار ہو گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ وہ 17 دینار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنا ہاتھ بل میں داخل کیا تھا؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ یہ دینار تم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کیے بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے غیبی خزانے سے دیے ہیں، اس لیے ان دیناروں پہ خمس دینار تم پر لازم نہیں آتا۔ اللہ تمہیں ان دیناروں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت زباعہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ان دیناروں میں بہت برکت عطا فرمائی، اور وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چاندی کے درہموں کی بوریاں دیکھی۔ حضرت سائب ابن اقرا رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کا گورنر بنایا۔ ایک مرتبہ وہ کسریٰ کے ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر دیوار پر بنی ہوئی ایک تصویر پر پڑی جو اپنی انگلی سے ایک جگہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کسی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، چنانچہ میں نے اس جگہ کو کھودا تو بہت بڑا خزانہ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانہ ملنے کی خبر دی، اور یہ بھی لکھا کہ یہ خزانہ اللہ نے میری محنت سے مجھے دیا ہے، اس میں کسی مسلمان نے میری مدد نہیں کی، لہٰذا یہ خزانہ میرا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ بے شک یہ خزانہ ہے تو تمہارا، لیکن تم ہو مسلمانوں کے امیر، اس لیے اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مہرجان کی فتح میں حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے، اور ہرمزان کے محل میں داخل ہوئے تو انہیں پتھر اور چونے کی ہرنی نظر آئی جس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کسی قیمتی خزانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا تو انہیں وہاں ہرمزان کا خزانہ مل گیا جس میں بہت قیمتی جواہرات والی تھیلی بھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی جو کہ پہلے عیسائی تھی، انہوں نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے پر خرچ کرنا بہت پسند تھا، اور وہ اس کے لیے مال جمع کیا کرتے اور کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے تھے، اور کچھ نہ ہوتا تو 1 پیاز یا 1 کھجور یا کھانے کی کوئی چیز ہی دے دیتے۔ ایک دن ایک سائل ان کے پاس آیا، اس وقت ان کے پاس ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی، صرف 3 دینار تھے۔ اس سائل نے مانگا تو 1 دینار اسے دے دیا، پھر دوسرا آیا تو 1 دینار اسے دے دیا، پھر تیسرا آیا تو 1 اسے دے دیا۔ جب تینوں دے دیے تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر وہ دوپہر کو آرام کرنے لیٹ گئے۔ جب ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے انہیں اٹھایا اور وہ وضو کر کے اپنی مسجد چلے گئے۔ چونکہ ان کا روزہ تھا اس لیے مجھے ان پر ترس آ گیا اور میرا غصہ اتر گیا۔ پھر میں نے قرض لے کر ان کے لیے رات کا کھانا تیار کیا اور شام کو ان کے لیے چراغ بھی جلایا۔
پھر میں چراغ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے بستر کے پاس گئی اور بستر اٹھایا تو اس کے نیچے سونے کے دینار رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں گنا تو وہ پورے 300 تھے۔ میں نے کہا چونکہ اتنے دینار رکھے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے 3 دینار کی سخاوت کی ہے۔ پھر وہ عشاء کے بعد گھر واپس آئے تو دسترخوان اور چراغ دیکھ کر مسکرائے، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے یہاں سے آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ۔ میں نے کھڑے ہو کر انہیں کھانا کھلایا۔ پھر میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اتنے سارے دینار یوں ہی چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ تھا، مجھے بتایا بھی نہیں کہ اٹھا کر رکھ لیتی۔ کہنے لگے کون سے دینار؟ میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے، دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے کہ اللہ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بھی بہت متاثر ہوئی اور میں نے کھڑے ہو کر زنار کاٹ ڈالا۔ زنار اس دھاگے یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی کمر میں باندھتے تھے، اور میں مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس باندی کو حمص کی مسجد میں دیکھا، وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں سمجھا رہی تھی۔ یہ پورا واقعہ حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 464 پر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔